كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم صلوات۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی 31ویں آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ اے حبیب تم ان سے کہو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں پس میری اتباع کریں۔ جب یہ تمہاری اتباع کریں گے تو یحببکم اللہ، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کی محبت چونکہ وہ ایبسلیوٹ پرفیکشن ہے، کمال مطلق ہے، صرف کمال ہی کمال ہے، تو وہ سوائے کمال کے کسی اور چیز سے محبت نہیں کر سکتا۔ لہذا جب ہم اس سے، ہماری محبت کیا ہے؟ فائدے والی۔ ہمیں جب کسی چیز سے فائدہ ملتا ہے یا ملنے کی امید ہوتی ہے یا مل رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی محبت فائدے کے لیے نہیں ہے، وہ اس کے کمال کی وجہ سے۔ ہم جب اللہ سے محبت کر کے اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں گے اور اللہ اس کی محبت کے ریسپانس میں محبت کا جواب محبت سے دے گا، تو جب اللہ محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جس سے اللہ محبت کرنے لگے اس کے نقائص اور اس کے عیوب کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے اندر عیب کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے اندر نقص کہاں سے آتا ہے؟ ہم جب بھی دین اور شریعت کے بنائے ہوئے راستے سے انحراف کریں گے، اس سے ڈائیورٹ ہوں گے، تو جو چیز گناہ ہے بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر
ایک نقص کو ایجاد کرتا ہے، ایک خرابی کو ایجاد کرتا ہے۔ اس پر تھوڑا سا توجہ دیجیے گا۔ گناہ کو کبھی اگر آپ اس اینگل سے سوچیں گے اور اس ڈائمنشن سے گناہ پہ اوپر نگاہ کریں گے کہ بنیادی طور پر گناہ کرنا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی لذت ظاہری موجود ہو، لیکن یہ لذت ظاہری کرتی کیا ہے؟ ہمارے اندر ایک ایسی ظلمت ایجاد کر دیتی ہے کہ جو ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہے، پرفیکشن سے دور کر دیتی ہے، کمال سے دور کر دیتی ہے۔ اب بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کے گلے خراب ہونے کا احتمال ہو لیکن آپ کوئی ایسی غذا کھائیں کہ جو بظاہر تو مزیدار ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ مریض ہو جائیں گے۔ گناہ بنیادی طور پر روح کے مریض ہونے کی اور روح میں مرض کرنے کی، ایجاد کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ لہذا جتنا گناہ سے بچا جائے گا اتنا روح خود بخود اس کے اندر ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا روح کے اندر سے گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے اتنی اس کے اندر کمالات خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی محبت کیا کرتی ہے؟ ہمیں وہ کمالات کی طرف لے کر جاتی ہے۔ لہذا چونکہ میں ابھی اس مرحلے میں داخل نہیں ہوا ہوں، انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ پہلے محبت کا مرحلہ یہ بیس لائن ہے، اس سے اوپر مودت ہے اور اس سے اوپر ولایت کا مرحلہ ہے۔ اگر انسان محبت کا مرحلہ کلیئر کر لے اور مودت کا مرحلہ کلیئر کر لے تو ولایت کا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر حتیٰ انسان کے وجود سے کمالات اور کرامات ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ وہ مرحلہ بھی آ سکتا ہے لیکن پہلے یہ دو مراحل طے کرنے ہیں۔ اب اللہ کی محبت، اللہ تک محبت کے لیے عقل کا کام میں نے عرض کیا کیا ہے؟ عقل ہمیں خدا کے بارے میں اس کا ثبوت فراہم کر سکتی ہے۔ عقل کے بغیر خدا کا ثبوت ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس ابھی کیا مشکل ہوتی ہے، ہم نے جو اللہ پر ایمان اور اعتقاد رکھا ہوا ہوتا ہے وہ عقلی نہیں ہوتا، تقلیدی ہوتا ہے۔ مثلا چونکہ میرے امی ابو نے مجھے بچپن سے یاد کرا دیا کہ اللہ ایک ہے تو مجھے یاد ہے کہ اللہ ایک ہے۔ بچپن کے بہت سارے سوال ان کو والدین معمولاً چونکہ صحیح انٹرٹین نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے، تو بچوں کے ذہنوں میں خدا کا بڑا ایک عجیب و غریب خاکہ ہوتا ہے۔ مثلا خدا بہت بڑا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ خدا کہاں ہے؟ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ وغیرہ وغیرہ بچپن کے جتنے سوالات ہیں۔ اب معمولاً والدین کیا کرتے ہیں؟ انہیں ٹال دیتے ہیں کبھی ادھر کبھی، اور اکثر والدین غلط جواب دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر توحید کا ٹیسٹ لیا جائے تو اکثر جو ہے ہم میں سے ان کے توحید کا جو کانسیپٹ ہے وہی غلط ہے۔ اسی لیے بہت سارے مسائل ہمارے جو زندگیوں میں حل نہیں ہو رہے ہوتے، اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی توحید ہے کیا۔ اب لامات ہے، میں اس لیے اب توحید کے موضوع کو کھول نہیں سکتا کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے یہاں پہ آج، لیکن عقل سے آپ توحید کو ثابت کر سکتے ہیں۔ عقل کر سکتی ہے، اس کو بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن صرف ثابت کر سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے میں مثال دوں گا، توجہ کیجیے گا، کہ اگر آپ کہیں پر دھواں اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو آگ کا یقین ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ہو جاتا ہے۔ یہ عقل کا کام ہے کہ وہ
اثر سے مؤثر کی طرف خود بخود جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے وجود کے اور اس کے بہت سارے ایٹریبیوٹس کے، اس کے بہت سارے صفات کے دلائل عقلی طور پر حاصل کیے جا سکتے ہیں اور عقلی طور پر ہم اس کا اثبات کر سکتے ہیں، لیکن عقل میں خدا کا جو تصور اور پھر آگے چل کر اس کی جو محبت کا تصور ہے وہ صرف ایک تصور کے طور پر رہ جاتا ہے، ایک مفہوم ہے، آپ کے مائنڈ کے اندر ایک کسی بھی چیز کے تصور کی طرح سے موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ چیز جو میرے ذہن میں ہے وہ میری اس ضرورت کو پورا کر سکتی ہے جسے محبت کہتے ہیں؟ مثلا ایک ایگزامپل آپ کو دوں، تری کا جو تصور ہے، پانی سے جو تری حاصل ہوتی ہے، آپ جب بھی پانی سے کہیں پر بھی آپ ارتباط پیدا کریں گے، کنیکٹ ہوں گے، تو تری کا احساس انسان کو ہوتا ہے، کپڑوں پر گر جائے تو پتہ لگ جاتا ہے، پانی پئیں تو پتہ لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ابھی ذہن میں اس تری کو لے کر آئیں گے تو کیا وہ تری جو آپ کے ذہن میں ہے آپ کی پیاس کو بجھا رہی ہوگی؟ وہ تری پیاس نہیں بجھا سکتے۔ پانی کا جتنا بھی تصور اور اس کے متعلق جتنے بھی دلائل، اس کی جتنی بھی صفات پانی کی آپ کے ذہن میں موجود ہوں، آپ پانی کو جتنا اچھا پہچانتے ہوں، یہ پہچان آپ کی پیاس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے جو کہ باہر موجود ہو۔ اسی طرح سے خدا کی محبت کا تصور، اس کی صفات، عقلی طور پر جو پہچان ہے وہ اس کی محبت کی فکر تو ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت کے لیے کوئی ہمیں ایسی ذات باہر چاہیے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ سے محبت کر سکیں۔ لیکن پرابلم کہاں پر آ سکتی ہے؟ پرابلم یہاں پر آ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جب اس چیز سے محبت کریں تو ہم اس چیز سے محبت کرنے لگیں اور اللہ کو بھول جائیں۔ پاسبلٹیز ہے، لیکن کچھ چیزیں یاد رکھیں، ان کا وجود ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنا وجود فنا کر دیتے ہیں کسی اور چیز کی خبر دینے میں، کسی اور چیز تک پہنچانے میں۔ چھوٹی چھوٹی اگزامپلز ہیں، ان پہ غور کیجیے گا۔ مثلا آپ نے اپنے گھر میں گھنٹی کیوں لگائی ہے؟ یقیناً آپ نے گھنٹی اپنے گھر میں بیل جو ہوتی ہے، ڈور بیل، کھیلنے کے لیے نہیں لگائی۔ اس ڈور بیل کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی وزٹر آئے گا اور ڈور بیل کو بجائے گا تو آپ انسٹنٹلی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دروازے پر کوئی ہے۔ اب بعض اوقات تو ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرے گھر کی ڈور بیل ایگزیکٹلی کیسی ہے نا؟ ایگزیکٹلی یاد نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ ڈور بیل صرف اس لیے لگائی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں کسی آنے والے کا پتہ دے، اس کا وجود ہمیں اس کی خبر دے دیتا ہے۔ سم ٹائمز ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ڈور بیل ایگزیکٹلی ہے کیا۔ کیوں؟ اس نے اپنا وجود آنے والے کی خبر دینے کے لیے ختم کر دیا۔ اب اگر اللہ اور میرے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جو ایک مستقل حیثیت پیدا کر لے تو شاید میں خدا تک نہ پہنچ پاؤں، لیکن اگر میرے اور خدا کے درمیان کوئی چیز اس فارم میں ہو کہ وہ اپنا وجود ختم کر دے اللہ کی خبر پہنچانے کے لیے، تو کیسی ہوگی وہ چیز کہ میں اگر اس چیز سے ارتباط پیدا کر لوں گا تو میں حتماً خدا تک پہنچ جاؤں گا۔ اب وہ جو چیز ہے، میں نے عرض کیا کہ جب ہم نے پیغمبر سے پوچھا تو پیغمبر نے کہا میرے اقربا کی مودت۔ اسی چیز کو انہوں نے کہا، میں نے کل عرض کیا، اللہ ذکرى للعالمین، یعنی قرآن۔ تیسری چیز سبیل، الی ربہ سبیلا۔ پیغمبر کی نبوت کا اجر یہ تین چیزیں، مودت قربا، قرآن اور سبیل۔ اور کل میں نے عرض کیا کہ اگر یہ تین ڈیفرنٹ چیزیں ہوں تو اللہ جو یہاں پر استعمال ہوا وہ معنی ختم کر دیتا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى۔ اب اگر
اللہ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوا اور چیزیں مختلف ہو جائیں تو مشکل پیش آ جاتی ہے۔ لہذا کل آپ کی خدمت میں اس پیش کیا تھا، مودت قربان، قرآن اور سبیل تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ قرآن مجسم ہو جائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ دونوں ان کا اتخاذ وہ سبیل ہے، وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کیا فرمایا؟ فَهُوَ لَكُمْ، یہ جو اللہ اور تمہارے درمیان میں واسطہ بن رہے ہیں، فَهُوَ لَكُمْ، اس کا تمام تر فائدہ تمہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ تم جیسے ہی ان تک پہنچو گے، ان کا کام ہے تمہیں خدا تک پہنچانا۔ پس جو بھی قرآن و اہل بیت تک پہنچ گیا وہ حتماً خدا تک پہنچے گا۔ اب یہ جو محبت اہل بیت ہے، لہذا میں ایک شعر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، دو تین مرتبہ ذکر ہو گیا، عقل اور دل، علامہ اقبال کی ایک نظم ہے۔ جو فرق میں نے آپ کو ابھی بیان کیا وہ میں آپ کو علامہ کی زبان سے اگر سنا دوں گا تو میرے خیال سے شاید رساتر ہوگا۔ علامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے یہ عقل و دل، تھوڑا سا صرف غور کیجئے گا کہ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں۔ عقل کا کام ہے راستہ دکھانا۔ ہوں زمیں پر گزر فلک پر میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں۔ زمین پر ہے لیکن آسمانوں کی سیر کرتی ہے، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں۔ کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں۔ جیسے حضرت خضر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، حتیٰ حضرت موسیٰ کی رہنمائی کی، میرا کام ہے لوگوں کی رہبری کرنا۔ ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں۔ بوند ایک خون کی ہے تو لیکن غیرت لعل بے بہا ہوں میں۔ دل کیا ہے؟ اس نے کہا تم ایک خون کی بوند ہو، اس سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں ایک بہت قیمتی گوہر ہوں۔ تو دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں۔ راز ہستی کو تو سمجھتی ہے، اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں۔ جو دل دیکھتا ہے وہ عقل نہیں دیکھ سکتے۔ ہے تجھے واسطہ مظاہر سے، اور باطن سے آشنا ہوں میں۔ علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں۔ عقل خدا تلاش کر سکتی ہے، خدا تک نہیں پہنچ سکتی۔ جو چیز خدا تک پہنچتی ہے وہ انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے۔ علم کی انتہا ہے بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں۔ علم کی انتہا کیا ہے؟ بعض اوقات جب انسان زیادہ علم حاصل کرتا ہے لیکن اگر نتیجے تک نہ پہنچے تو انسان میں بے تابی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ علم کی یہ بڑے ایک بحث ہے، علماء نے اس پر بحث کی کہ انسان اگر اپنی عقل سے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ بہت سارے لوگ جو اپنی فلسفی عقل سے خدا کو حل کرنے اور ہستی کے سارے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آخر میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان سے چیزیں حل نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل نے ایک منزل تک لے کر جانا ہے، اس کے بعد کی ساری وادی دل کی وادی ہے، قلب کی وادی۔ لہذا علم کی انتہا ہے بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں۔ اور شمع تو محفل صداقت کی، حسن کی بزم کا دیا ہوں میں۔ تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، طائر سدر آشنا ہوں میں۔ کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ روایات آپ کے شاید ذہن میں ہوں گی کہ پروردگار نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حرم کیا ہے؟ قلب مومن۔ عقل نہیں ہے، خدا کا حرم، خدا کہاں ملتا ہے؟ مومن کے دل میں۔ لہذا دل کا یہ مقام کہ جہاں تک دل پہنچ سکتا ہے عقل وہاں نہیں، بس عقل نے ایک مرحلے تک لے کر جانا ہے۔ ہم نے
اپنی عقل سے اہل بیت کی معرفت حاصل کرنی ہے کہ یہ واسطہ فیض ہیں ہمارے اور خدا کے درمیان. اس کے بعد ہم نے اہل بیت کو اپنا دل دینا ہے، اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے، اہل بیت سے عشق کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنی ہے. اہل بیت سے محبت اگر کر لی تو خود بخود خدا کی محبت ہمارے قلب میں آ جائے گی اور خود بخود خدا ہم سے محبت کرنے لگے گا. لہذا اب یہ جو محبت اہل بیت ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ محبت اگر واقعاً اہل بیت کی پیدا ہو جائے تو اہل بیت کی محبت کیا کمال دکھاتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں من احب اہل البیت، جس نے ہم اہل بیت سے محبت کی، وحقق حبنا فی قلبہ، ہم سے محبت کی لیکن کیا اس کے دل میں ہماری محبت واقعاً آ گئی، محقق ہو گئی، جرا ینابیع الحکمہ علی لسانہ، ہماری محبت اگر انسان کے دل میں آ جائے اور واقعاً اپنی جگہ بنا لے تو کیا ہوتا ہے، اس کی زبان سے علم اور حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. بس اہل بیت کی محبت کا ایک فائدہ کیا ہے کہ انسان کے لیے علم اور حکمت کے باب کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اہل بیت علیہم السلام کی محبت کیسا گوہر ہے کہ یہ روایت کہ جسے جناب ابن عباس نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا، اور منابع اہل سنت میں یہ روایت حتیٰ خلیفہ ثانی سے بیان ہوئی ہے کہ خلیفہ ثانی نے پیغمبر سے یہ نقل کیا، کیا فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ عز وجل نارا، اگر لوگ علی بن ابی طالب کی محبت پر جمع ہو جائیں یا ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دوزخ کو خلق ہی نہیں کرتا. یعنی اب آپ کو میں بہرحال بحث متوجہ ہوگا کہ جہنم خلق کیوں ہوئی ہے، اس لیے کہ کچھ دلوں میں علی کا بغض اور علی سے محبت موجود ہے، بغض موجود ہے، علی کی دشمنی موجود ہے. لیکن خود یہ محبت اہل بیت علیہم السلام کی، میں نے عرض کیا دیکھیں، ایک جیسے اللہ کی معرفت کیا ہے، تقلیدی ہے، عقلی نہیں ہے، اسی طرح سے اہل بیت کی بھی محبت بعض اوقات کیا ہوتا ہے، تقلیدی محبت نہیں، حقیقی محبت. حقیقی محبت کہاں سے آئے گی؟ امام اپنے صحابی ابن جندب سے فرماتے ہیں، یبنا جندب بلغ معاشر شیعتنا وقل لہم، اے ابن جندب ہمارے شیعوں کے جو گروہ ہیں ان تک یہ بات پہنچاؤ اور ان سے یہ کہو. کیا کہو؟ کہ امام نے فرمایا کہ لا تذہبن بکم المذاہب، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے افکار میں مختلف فکروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. فواللہ لا تنال ولایتنا الا بالورع والاجتہاد، اللہ کی قسم کھا کر امام کہہ رہے ہیں، چھٹے امام خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، لا تنال ولایتنا، ہماری ولایت اور ہماری محبت نہیں ملے گی مگر الا بالورع والاجتہاد فی الدنیا، دنیا کے اندر جب تک لوگ کوشش نہیں کریں گے، ان کے اندر زہد اور تقوی پیدا نہیں ہوگا، تب تک ہماری ولایت اور محبت ان تک نہیں پہنچے گی. وَلَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا مَنْ يَظْلِمُ النَّاسِ، اور یاد رکھو وہ شخص ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں پر ظلم کرنے والا ہو. اگر لوگوں پر ظلم کرنے والا ہے تو فرمایا کہ وہ شخص ہمارے شیعہ میں سے ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اب ایک کامن ایکسپیرینس، وہ کامن ایکسپیرینس کیا ہے؟ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم محبت اہل بیت کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خصوصاً نماز کو اس کی تمام تر کیفیات کے ساتھ انجام دیں، لیکن ہو نہیں پاتا۔ لیکن اس کے بالعکس آپ دیکھیں مجلسوں میں لوگوں کی شرکت اتنے شور و شوق کے ساتھ ہے، جلوسوں میں اتنے شور و شوق کے ساتھ ہے۔ تقریباً آپ سب کی زیارات کا یہ ایکسپیرینس رہا ہوگا کہ جب ہم زیارات پر جاتے ہیں اور خصوصاً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مطہر میں ہوتے ہیں، اس وقت قلب کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت دعا پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، تمام چیزوں کی کیفیت بالکل ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ابھی بھی آپ غور کریں گے تو بعض اوقات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، مثلا حدیث قصہ جتنے شور و شوق سے پڑھی جاتی ہے، دعائے توسل جتنے شور و شوق سے پڑھی جاتی ہے، بعض اوقات مثلا نماز میں ہمیں اتنا شور و شوق نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ اہل بیت کو اپنے اور ہمارے درمیان میں رکھا ہے، اور ہم فطری طور پر اہل بیت کے وجود سے زیادہ آشنا ہیں، لہذا پہلے مرحلے پر جب تک کہ ہمارے اندر سے تمام نقائص ختم نہیں ہوتے، ہماری اٹریکشن آٹومیٹیکلی اہل بیت سے زیادہ ہے۔ اب جتنا ہمارے اندر اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے نقائص کم ہوتے چلے جائیں گے، عیب کم ہوتے چلے جائیں گے، تو اہل بیت کی محبت ہمیں جتنا صاف کرتی چلی جائے گی، اتنا آٹومیٹیکلی ہماری نماز اور خدا کی محبت میں قوت آتی چلی جائے گی۔ لہذا پہلے مرحلے پر یہ جو محبت اہل بیت ہے، اس کی قیمت کو سمجھیں کہ یہ قیمت کیا ہے اس کی، کہ جب تک یہ محبت، اسی لیے فرمایا علی حبہ الجنہ، علی کی محبت ڈھال ہے، شیلڈ ہے، کس سے ہے؟ گناہوں سے۔ اگر علی کی محبت واقعاً کسی قلب میں آ جائے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص گناہوں سے پرہیز نہ کرے۔ ہمارے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں، لہذا اس اصل جو ہم نے غور کرنا ہے وہ یہ غور کرنا ہے کہ آیا کربلا واقعاً مجھے گناہوں سے روک رہی ہے یا نہیں؟ حسین کی محبت واقعاً مجھے گناہوں سے روک رہی ہے یا نہیں؟ جناب سیدہ کی محبت مجھے گناہوں سے روک رہی ہے یا نہیں؟ اگر میں گناہوں سے رک نہیں پا رہا تو مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی محبت اہل بیت کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ یقیناً میں کہیں کوئی ایسی کمی کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے ابھی میں محبت کے اس مرحلے پر نہیں پہنچا ہوں جہاں یہ محبت میرے وجود کے اندر اثر دکھانے لگے۔ اب اگر یہ وجود اثر دکھانے لگے گی، لہذا میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھار حال و ہوا پیدا ہوتی ہے اور ہم بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی اندر سے ہم صاف نہیں ہوئے ہیں، ابھی ہم اس مرحلے کے لیے کہ جو مرحلہ پروردگار کے نزدیک اخلاص کا مرحلہ ہے، آمادہ نہیں ہوئے ہوتے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز بجائے ہمارے اندر کوئی کمال پیدا کرے، عجب اور ریاکاری اور دکھاوے کا مرض پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھے گا کہ یہ جو تکبر، مثلا میں نے نماز اچھی پڑھی، اب میرا سینہ چوڑا ہو گیا، میں نے کوئی بڑی ڈوب کر نماز پڑھی تو اب میں اپنے اندر یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا۔ اللہ کی عبادت غرور ختم کرنے کے لیے، سجدہ ایک جو سجدے کی تفسیر ہے وہ کیا؟ تذلل، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرنا۔ جتنا اللہ کے سامنے ذلیل ہوتا ہے اتنا عبد خدا کے نزدیک عزیز ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے اندر مرض ہے، لہذا کیا ہوتا ہے؟ وہ بجائے سجدہ ہمارے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرنے کے، عجب، ریاکاری، دکھاوا، تکبر جیسی بیماری پیدا کرنے لگنا۔ لہذا واقعاً ایک امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن واقعاً بہت سارے مسائل حل کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ علم، اللہ کو یہ بات معلوم ہے، ان الذنب خیر للمؤمن من العجب،
اللہ یہ بات جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ کہ گناہ مومن کے لیے ریاکاری، عجب، غرور، تکبر، اس سے گناہ بہتر ہے. ہر گناہ کا ایک لیول ہے. یہ جو عجب ہے، ریاکاری، دکھاوا، تکبر، غرور، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ شرک اور کفر کی بیس لائن ہے. یہ بندے میں اگر پیدا ہو جائے تو پھر اس کا کفر اور شرک کی طرف جانا قوی ہو جاتا ہے. لہذا میں نے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ظرف وجودی کی جب بحث کی تھی، اور میں نے کہا تھا جتنا اندر سے انسان بڑا ہوتا ہے اس کو غصہ دیر میں آتا ہے، غرور کرنے والے کا ظرف اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے، لہذا اس کو غصہ جلدی آتا ہے. تکبر، دکھاوا، ریاکاری، عجب، یہ کفر اور شرک کی طرف لے جانے والی ایسی چیزیں ہیں کہ شاید اور گناہ انسان کو اتنا شرک اور کفر کی طرف نہیں لے کر جاتے جتنا یہ گناہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ باقی گناہ بہتر ہے مومن کے لیے، مگر یہ کہ اس کے اندر عجب اور ریاکاری اور تکبر پیدا ہو. لولا ذالک، اگر یہ بات نہ ہوتی اور یہ مسئلہ نہ ہوتا، مبتلی مؤمن بذنب ابدا، مومن کبھی بھی کسی گناہ میں مبتلا ہی نہیں ہوتا. تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اگر انسان ان پر بعض اوقات غور کرے، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر اس تکبر کی، اس عجب اور ریاکاری کی جو کیفیت ہے اس کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان واقعاً، اب اہل بیت کی محبت کیا کرتی ہے؟ اہل بیت کی محبت کیا کرتی ہے کہ انسان کو بالکل یہ چیزیں، محبت اہل بیت کرنے والا کبھی بھی اس کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے. لہذا امام فرمایا لیس من شیعتنا، اصلاً وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ جو دوسرے انسانوں پر ظلم کرے. اب لوگوں پر ظلم سے بچانے کا راستہ کیا ہے؟ جتنا آپ لوگوں کے سامنے خضوع اور خشوع سے پیش آئیں گے، اتنا یہ کیفیت آپ کے اندر خود بخود پیدا ہوتی چلے گی. لہذا اگر اہل بیت کی وہ محبت کہ جو ہمیں اس مرحلے پر لے آئے کہ ہم دوسروں پر ظلم نہ کریں، ہمارے اندر سے عجب، ریاکاری اور اس کے ریشے کو ختم کر دے، یہاں تک اہل بیت کی محبت ہمیں پہنچا دے، اتنی کم از کم اہل بیت کی محبت ہمارے اندر موجود ہو، تو پھر حب اہل بیت کیا فرمایا؟ روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ حب علی حسنۃ، علی کی محبت خود ایک ایسی نیکی ہے کہ لا یضر معها سیئۃ، کہ اگر یہ محبت آ جائے انسان کے دل میں تو یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور عین اس کے مقابلے پر وبغض علی سیئۃ، کہ لا ينفع معها حسنۃ. اور صرف یہ نہیں ہے، اہل بیت دونوں طرف اللہ، میں نے عرض کیا کسی سے دشمنی نہیں کرتا. وہ اس سے بہت ماورا ہے کہ کسی سے دشمنی کرے، وہ اس سے بہت ماورا ہے، کیوں؟ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. لہذا اللہ سے بھی دشمنی کا جو معیار ہے وہ کون ہے؟ محمد و آل محمد. اللہ سے محبت کا معیار بھی اور اللہ سے دشمنی کا. لہذا جس نے اہل بیت سے دشمنی کی تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے دل میں بغض علی ہے، پھر جتنا مرضی ثواب کما لے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. کل عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت کے بغیر خدا تک پہنچنا ناممکن. لیکن اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے تربیت یافتہ افراد ہیں کہ جن کا وجود اللہ کی وجود کی علامت بن جاتا ہے. اور کربلا میں امام حسین ایسے ہی افراد کو لے کر پہنچا. اور ان میں سے ایک اہم کربلا میں امام حسین کی
قربانی بھی کہیں، اس مذہب کو زندہ رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ جو حسین نے لٹا دیا، وہ آپ کا جوان بیٹا جناب علی الاکبر علیہ السلام۔ جناب علی الاکبر کے بارے میں روایات کہتی ہیں کہ شکل و صورت اور لہجے میں آپ بالکل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشابہ، اتنے مشابہ ہیں کہ روایات کہتی ہیں کہ جب بھی میرے مولا کو پیغمبر کی یاد آتی، آپ جناب علی اکبر کی سیما کی زیارت کیا کرتے ہیں، جناب علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے ہیں، اتنا شباہت رکھتے ہیں۔ اور جب جناب علی اکبر کو حسین کی جانب سے جب تمام میرے مولا کے انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اور بنی ہاشم باقی رہ گئے، تو جو پہلی قربانی حضرت نے بھیجی ہے وہ جناب علی الاکبر، اور جس وقت جناب کو بھیج رہے ہیں باقاعدہ خدا کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں پروردگار تو گواہ رہنا، میں قوم اشقیاء کی طرف جس کو بھیج رہا ہوں یہ اپنی صورت میں، اپنی سیرت میں، اپنی منطق میں شبیہ رسول، اور حضرت کی قربانی تا قیام قیامت یہ ثابت کرتی رہے گی کہ لشکر یزید میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ہو اور صورت مصطفیٰ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ جتنے آپ خوبصورت ہیں اتنے ہی آپ زاہد اور عابد ہیں، اور جتنے آپ زاہد اور عابد ہیں اتنے ہی جناب علی اکبر شجاع بھی ہیں۔ کربلا میں بہت سارے امور کی نگہداری آپ کے پاس ہے، لیکن جب حضرت نے بھیجا ہے اور آپ زرہ پہن کر، خود پہن کر وارد ہوئے ہیں میدان میں، تو شجاعت علی اکبر یہ ہے کہ آپ نے پہلا حملہ قلب لشکر پر کیا، اور جناب علی اکبر کی جرأت اور شجاعت کا اندازہ یہ ہے کہ جناب اکبر نے قلب لشکر کو تتر بتر کر دیا، بکھیر کر رکھ دیا، اور کسی طرح سے حضرت دشمن کے قابو نہیں آ رہے۔ یہ واحد شہید، یعنی یہ جناب علی اکبر کی شجاعت کی دلیلوں میں سے ہے کہ کوئی قلب لشکر پہ حملہ کر کے اس لشکر کے درمیان سے زندہ واپس چلا آئے۔ یہ شجاعت ہے جناب علی اکبر کی۔ لیکن اب واپس آ کر جو جملے کہہ رہے ہیں عزادار، وہ تڑپا دینے والے جملے ہیں۔ بابا یہ گرمی اور یہ جو زرہ وغیرہ میں نے پہنا ہوا ہے، یہ لوہا، اس کی گرمی مجھے مار رہی ہے، اتنی دیر سے جنگ کر رہے ہیں، گرمی ہے، زرہ کی گرمی، خود کی گرمی، بابا اس لوہے کی گرمی مجھے مار رہی ہے، بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے علی اکبر جنگ کے نقشے کو بدل دے گا۔ بعض روایات نے کہا، امام نے فرمایا علی اکبر تم جانتے ہو پانی نہیں ہے، لیکن بعض نے کہا کہ بیٹے کی پیاس کی شدت شاید حسین سے دیکھی نہیں جا رہی۔ فرمایا علی اکبر میری زبان کو اپنے دہن میں لو، شاید تمہاری پیاس کی شدت میں کچھ کمی آ جائے۔ جب حضرت نے یہ عمل انجام دیا، ایک مرتبہ تڑپ کر پیچھے ہٹے اور تڑپ کر کہا، بابا آپ کی زبان تو علی اکبر سے زیادہ خشک ہے، علی اکبر پانی نہیں ہے۔ بس عزادارو اب تصور کرو کہ اتنی پیاس کی شدت میں جب جناب علی اکبر نے دوسرا حملہ کیا ہے، تو شجاعت علی اکبر کا اندازہ یہ ہے کہ اتنی پیاس کے باوجود آپ لڑتے ہوئے پشت لشکر تک پہنچ گئے۔ باقاعدہ لشکر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اگر علی اکبر زندہ رہے تو یہ علی اکبر ہی ہمیں ختم کر دیں گے، لہذا اب کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ علی اکبر کو دھوکہ دیا جائے۔
لہذا کچھ ملائین نے ایک پلان تیار کیا اور آ کر جناب علی اکبر کے سامنے اونچی آواز میں چیخ کر کہنا شروع کیا کہ علی اکبر آپ یہاں لڑ رہے ہیں، وہاں کچھ لوگوں نے خیمے پر حملہ کر دیا ہے۔ بس عزادارو، علی اکبر حسین کا غیور بیٹا ہے، غیور بیٹا ہے، غیرت کا تقاضا ہے۔ آپ نے ایک لحظے کے لیے خیمے گاہ کی طرف نگاہ کی، یہاں پر حسین بن نمیر ملعون نیزہ تاک کر کھڑا تھا۔ فرمایا اتنی زور سے جگر کے مقام پر نیزہ مارا کہ نیزے کی انی حضرت کے جگر کے مقام پر ٹوٹ گئی۔ بس عزادارو، برچھی کا پل ٹوٹنا تھا، حضرت کے کلیجے کے مقام سے خون ابل ابل کر نکلنا شروع ہوا۔ میرا مولا جب تک ہاتھ میں طاقت تھی لڑتا رہا، لیکن جب خون بہت بہہ گیا تو آہستہ آہستہ میرے مولا کے ہاتھ میں کمی آتی گئی۔ ایک وقت وہ آیا بس عزادارو، ایک وقت وہ آیا جب علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ میرے مولا نے اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا اور ایک مرتبہ آواز لگائی، کہا اے میرے گھوڑے مجھے خیمے کی طرف لے جا، مجھے خیمہ گاہ کی طرف لے جا، مجھے میرے بابا کے پاس لے جا۔ شاید جناب علی اکبر کو اس بات کا احساس تھا کہ میں جوان بیٹا ہوں، ارے میرا بوڑھا باپ ہے، میں اگر بہت دور سے آواز دوں گا میرا بوڑھا باپ ارے مجھ تک کیسے پہنچ پائے گا۔ لیکن عزادارو، بس راویوں نے لکھا ہے کہ اس عالم نے حضرت کا گھوڑا جہاں جہاں سے گزرتا تھا یہ ظالم تلواریں لیے کھڑے تھے، حضرت کی پشت پر تلواروں کے وار کرتے جاتے تھے۔ مقاتل نے عجیب جملہ لکھا ہے، فرمایا فقطعوہ بسیوفہم اربن اربن، انہوں نے اپنی تلواروں سے حضرت کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آج کربلا میں جہاں مقام علی اکبر ہے عزیز، وہ یہاں پہنچ کر میرا مولا گھوڑے پر سنبھل نہ پایا، اس موقع پر آواز دی کہ علیک بن السلام یا ابا عبداللہ۔ اس کے بعد میرا مولا گھوڑے سے گر گیا۔ لیکن عزادارو، اس آواز کا خیمے میں آنا تھا۔ حسین عجیب انداز سے میدان کی طرف چلے ہیں، روتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں عَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا علی اکبر، علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی، تیرے بعد حسین کی دنیا خاک ہو گئی۔ علی اکبر کے جنازے پر پہنچے، ایک مرتبہ زمین پر بیٹھے، اکبر کے سر کو اپنی گود میں رکھا، ایک مرتبہ پیار سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ علی اکبر نے بابا کی خوشبو کو محسوس کیا، اپنی آنکھیں کھولی، لیکن شاید علی اکبر کے دل میں یہ بات موجود تھی، میں نے اپنے بابا سے پانی مانگا تھا، ارے بابا مجھے پانی نہ دے سکے۔ ایک مرتبہ کہا بابا، میرے بابا، میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ارے حضرت زہرا کو دیکھ رہا ہوں، ارے اپنے جد علی کو دیکھ رہا ہوں، بابا یہ مجھے پانی پلانے لائے ہیں۔ علی اکبر حسین کی گود میں دم توڑ دیا۔ لیکن حسین نے جب علی اکبر کے جنازے کا حال دیکھا، ایک مرتبہ آواز لگائی، کہا یا فتیان بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے جوانوں، ارے جلدی آؤ، احملوا اخاکم، اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ۔ بس عزادارو، علی اکبر کا جنازہ اٹھا کر چلے ہیں خیمے کی طرح، دروازے پر زینب منتظر ہے علی اکبر۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا